بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 80 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ اقالہ کے متعلق اصول اور ضوابط اور عبارات پر بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت والاصل ان الاقالۃ فسخ سے لے کر لا يمكن اثباتها في الرفع تک ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ والاصل ان الاقالۃ فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما إلا ألا يمكن جعله فسخا فتبطل، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هو بيع إلا ألا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا إلا ألا يمكن فتبطل، وعند محمد رحمه الله تعالى هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا إلا ألا يمكن فتبطل، لمحمد رحمه الله تعالى أن اللفظ للفسخ والرفع، ومنه يقال أقلني عثرتي فتوفر عليه قضيته، وإذا تعذر يحمل على محتمله وهو البيع، ألا ترى أنه بيع جديد في حق ثالث، ولأبي يوسف رحمه الله تعالى أنه مبادلة المال بالمال بالتراضي، وهذا هو حد البيع، ولهذا يبطل بهلاك السلعة ويرد بالعيب وتثبت به الشفعة، وهذه أحكام البيع۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اقالہ بائع اور مشتری کے حق میں فسخ ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کے لیے بے جدید ہے، مگر یہ کہ فسخ بنانا ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہوگا، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ بے جدید ہے، اور اگر بے بنانا ممکن نہ ہو تو فسخ بنایا جائے گا، اور اگر فسخ بنانا ممکن نہ ہو تو باطل ہو جائے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فسخ ہے، تاہم اگر فسخ کرنا ممکن نہ ہو تو بے شمار ہوگا، اور بے بھی ممکن نہ ہو تو باطل ہو جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اقالہ کا لفظ یہ فسخ اور رفع کے لیے ہے، اور اسی سے کہا جاتا ہے کہ میری لغزشوں کو معاف کر دیں، لہٰذا لغت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور جب حقیقت پر محمول کرنا متعذر ہو تو اس کے محتمل معنی پر محمول کیا جائے گا، اور وہ بے ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ تیسرے کے حق میں بے جدید ہے؟ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ مال کا مال کے عوض ترازی کے ساتھ مبادلے کا نام ہے، اور یہی بے کی تعریف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سامان کے ہلاک ہونے کی وجہ سے باطل ہوتا ہے، اور عیب کی وجہ سے واپس کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے شفع ثابت ہوتا ہے، اور یہ بے کے احکامات ہے۔ اصل ان الاقالۃ فسخ فی حق المتعاقدین، اس عبارت پر درس سابق میں بھی بالاختصار بات ہوئی تھی، اور یہاں سے ائمہ ثلاثہ کے مذاہب اور ان کے دلائل کو بالتفصیل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اقالہ یہ متعاقدین کے حق میں، یعنی بائع اور مشتری کے حق میں یہ فسخ ہے، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے حق میں یہ بے جدید ہے۔ تو جب امام صاحب کے ہاں اقالہ متعاقدین کے حق میں فسخ اور غیر کے حق میں بے جدید ہے تو اس پر چند آثار مرتب ہوں گی۔ پہلا اثر یہ مرتب ہوگا کہ متعاقدین جو ہے ثمن اول پر ہی اقالہ کریں گے، اس سے کمی یا زیادتی کی شرط لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ فسخ عقد سابق کو رفع کرنے کا نام ہے، عقد سابق کو ختم کرنے کا نام ہے، تو وہ جتنے میں ہوا ہے اتنی ہی میں اقالہ ہوگا۔ اور اگر یہ بے ہوتی تو متعاقدین بے میں اپنی مرضی سے باہمی رضامندی سے کم یا زیادہ قیمت و طے کر سکتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بے نہیں ہے بلکہ فسخ ہے۔ اور دوسرا اثر یہ مرتب ہوگا کہ بعد الاقالہ قبل التراط، اگر بائع جو ہے وہی میں بھی مشتری کو فروخت کرتا ہے تو مشتری کے لیے قبضہ جدید کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ اقالہ ان دونوں کے حق میں بے ہوتی تو مشتری کے لیے اس پر نئے قبضے کی ضرورت ہوتی، اور بائع کو یہ فروخت کرنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ یہ مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے بے ہوئی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ بے نہیں ہے بلکہ یہ فسخ ہے۔ اور تیسرا اثر یہ مرتب ہوگا
کہ بعد الاقالہ قبل التراد، یعنی مشتری نے مبی واپس نہیں کی ہے کہ اس سے پہلے بائع نے وہی مبی جو ہے کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دی، تو تیسرے شخص کو فروخت کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ مبی پر قبضہ کرنے سے پہلے یہ بے کی گئی ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ اور چوتھا اثر جو اقالے کے بے ہونے کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اقالہ جو ہے وہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، اور اگر اقالہ یہ بے ہوتا تو شروط فاسدہ سے فاسد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بے جو ہے وہ شروط فاسدہ سے فاسد ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اقالہ متعاقدین کے حق میں بے نہیں ہے، فسخ ہے۔ پانچواں اثر یہ تیسرے شخص کے حق کے متعلق ہے کہ متعاقدین جب اقالہ کریں تو یہ ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہے، لیکن تیسرے کے حق میں یہ بے جدید ہے، لہذا اقالہ کے بعد تیسرے کے حق میں بے کے احکامات ثابت ہوں گی۔ مثلا تیسرا شخص ان دونوں کا شفیع ہے، متعاقدین نے زمین کی خرید و فروخت کرنے کے بعد اقالہ کیا، تو ابھی شفیع کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس اقالہ کی بنا پر وہ شفع کریں۔ الا لا يمكن جعله فسخا، اور اگر اقالہ کو فسخ پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اقالہ باطل ہوگا۔ مثلا باندی فروخت کی گئی، مشتری کے قبضہ میں بچہ جنا، تو ابھی اس زیادتی کے ساتھ واپس کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ زیادتی منفصلہ جو ہے یہ فسخ عقد سے مانع ہے، لہذا اس صورت میں اقالہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی ہوا بیع، اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ یہ بے ہے، اور یہاں پر ہوا ضمیر مذکر یہ بے اعتبار المذکور ہے، جو کہ معروف اور مشہور ہے۔ تو بے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلا گاڑی خریدی، قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد متعاقدین نے باہمی رضامندی سے عقد کو فسخ کر دیا، تو یہ بے ہے۔ اور اگر بے پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اقالے کو ہم فسخ پر محمول کریں گے، تصور کریں گے کہ عقد فسخ ہوا ہے۔ مثلا گاڑی خریدنے کے بعد قبل القبض متعاقدین نے عقد کو ختم کر دیا، فسخ کر دیا، تو اس کو بے پر تو محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ گاڑی منقولی اشیاء میں سے ہیں، اور منقولی اشیاء کی بے قبل القبض یہ درست نہیں ہوتی، لہذا بے پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے، تو ابھی فسخ پر محمول کریں گے کہ یہ فسخ ہے۔ الا الا يمكن فتبطل، اور اگر اقالہ کو فسخ پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی بے پر محمول کرنا ممکن ہے، تو اس صورت میں جو ہے اقالہ باطل ہو جائے گا۔ مثلا 10 لاکھ روپے کے عوض گاڑی خریدی، تو قبل القبض متعاقدین نے عقد کو ختم کر دیا، اقالہ کیا، لیکن اقالہ جو ہے 10 لاکھ کے بجائے جانوروں کے عوض کیا یا جو ہے گندم وغیرہ کے عوض کیا، تو اس صورت میں اس اقالے کو ہم بے پر تو محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ گاڑی جو منقولات کی قبیل میں سے ہیں تو قبل القبض اس کی بے نہیں ہو سکتی۔ اور فسخ پر بھی محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ فسخ جو ہے وہ عقد سابق کو رفع کرنے کا نام ہے، اور عقد سابق جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کے عوض ہوا ہے، اور یہاں پر جو اقالہ کیا گیا ہے وہ جانوروں یا گندم وغیرہ کے عوض کیا گیا ہے، جو کہ ثمن اول کے خلاف جنس ہے، تو فسخ پر بھی محمول کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں اقالہ باطل ہو جائے گا۔ عند محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اقالہ کو پہلے فسخ پر محمول کریں گے، اور اگر فسخ پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو بے پر محمول کریں گے، اور اگر بے پر بھی محمول کرنا ممکن نہیں ہے تو اقالہ باطل ہو جائے گا، اور سابق میں جو امثلہ گزر گئیں تو وہ یہاں پر بھی منطبق ہو سکتی ہے۔ محمد رحمہ اللہ تعالی یہاں سے دلائل شروع ہو رہی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اقالہ جو ہے یہ لغت میں فسخ اور رفع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ لفظ کو پہلے اس کے حقیقی معنی پر محمول کیا جاتا ہے، البتہ اگر حقیقی معنی پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں جو محتمل معنی ہے، اس لفظ میں جس معنی کا احتمال ہے اس پر محمول کیا جاتا ہے۔ تو اقالہ کو سب سے پہلے اس کے حقیقی معنی جو کہ فسخ اور رفع ہے اس پر محمول کریں گے، اور اگر اس پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو محتمل جو معنی ہے اس پر محمول کریں گے، اور محتمل معنی بے ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اقالہ تیسرے کے حق میں یہ بے ہے، اور یہ امام صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقالہ پر بے کی تعریف بھی صادق آتی ہے،
اور اسی طرح بے کے جو احکامات ہیں وہ بھی اقالہ پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اقالہ یہ دراصل بے ہے۔ بے کی تعریف مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ باہمی رضامندی سے مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ تو یہاں پر مشتری کی ملکیت میں جو مبیع ہے وہ بھی مال ہے، اور بائع کی ملکیت میں جو ثمن ہے وہ بھی مال ہے، ان دونوں کا تبادلہ یہ بے ہے۔ اس پر بے کی تعریف صادق آتی ہے، لہٰذا اقالہ کو ہم بے پر محمول کریں گے، اور اس اقالہ پر بے کے احکامات بھی مرتب ہوتی ہیں۔ مثلا اگر مبیع ہلاک ہو جائے تو اقالہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ بے میں اگر مبیع ہلاک ہو جائے تو بے نہیں ہو سکتی، اور عیب کی وجہ سے واپس بھی کیا جاتا ہے اور اس پر شفع بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ بے کے احکامات ہے جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ اقالہ یہ بے ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ وَلَأَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى أن اللفظ ينبئ عن الرفع والفسخ كما قلنا، والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية ولا تحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه عند تعذره، لأنه ضده واللفظ لا يحتمل ضده فتعين البطلان، وكونها بيعا في حق الثالث أمر ضروري لأنها يثبت بها مثل حكم البيع وهو الملك لا مقتضى الصيغة، إذ لا ولاية لهما على غيرهما. إذا ثبت هذا نقول إذا شرط الأكثر فالإقالة على الثمن الأول لتعذر الفسخ على الزيادة، إذ رفع ما لم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط، لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع، لأن الزيادة يمكن إثباتها في العقد فيتحقق الربا لكن لا يمكن إثباتها في الرفع۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ لفظ اقالہ فسخ اور اٹھانے کی خبر دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ الفاظ کو اپنے حقیقی مقتضا کا معنی دیا جائے، اور لفظ اقالہ ابتداء عقد کا احتمال نہیں رکھتا تاکہ فسخ متعذر ہونے کے وقت ابتداء عقد پر محمول کیا جائے، اس لیے کہ بے فسخ کی ضد ہے اور لفظ اپنی ضد کا احتمال نہیں رکھتا، لہذا بطلان متعین ہوا۔ اور اقالہ کا تیسرے کے حق میں بے ہونا امر ضروری ہے، کیونکہ اقالہ سے حکم بے کی طرح حکم ثابت ہوتا ہے اور وہ ملکیت ہے، نہ کہ اقالے کی صیغے کا یہ مقتضا ہے، اس لیے کہ بائع اور مشتری کو دوسرے پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ جب زیادتی کی شرط لگائی تو اقالہ ثمن اول پر ہی ہوگا، کیونکہ زیادتی پر فسخ متعذر ہے، اس لیے کہ اس چیز کو دور کرنا کہ جو ثابت نہیں ہے محال ہے، پس شرط باطل ہو جائے گی، کیونکہ اقالہ شروط فاسد سے باطل نہیں ہوتا برخلاف بے کے، کیونکہ عقد بے میں زیادتی کو ثابت کرنا ممکن ہے، پس ربا متحقق ہو جائے گا، لیکن بے ختم کرنے میں زیادتی ثابت کرنا ممکن نہیں۔ حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اقالہ کا جو لفظ ہے یہ لغت میں رفع اور فسخ کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی حقیقی معنی اقالہ کا رفع اور فسخ ہے، جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل میں ذکر کیا جا چکا۔ اور ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ الفاظ کو اپنے حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے، تو اقالہ کو ہم رفع اور فسخ پر ہی محمول کریں گے، اور اگر رفع اور فسخ پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اقالہ باطل ہو جائے گا اور بے پر محمول کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اقالے کا مقتضا یہ ازالت الملک ہے، اور اثبات الملک اس کے لوازمات میں سے ہیں، ضرورتاً اثبات الملک ہوتا ہے، اور لوازمات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں۔ اور بے کا جو مقتضا ہے وہ اثبات الملک ہے، اور ازالت الملک اس کے لوازمات میں سے ہیں، ضرورتاً ثابت ہوتا ہے، لہذا جب دونوں آپس میں ضد ہوئے، ایک ازالت الملک کے لیے ہے اور ایک اثبات الملک کے لیے ہے، تو لفظ جو ہے اپنے ضد کا احتمال نہیں رکھتا، لہذا بے پر محمول کرنا یہ ناجائز ہوگا، تو جہت بطلان ہی باقی رہا، تو ہم اقالہ کو پھر بطلان پر ہی محمول کریں گے، اقالہ باطل تصور کریں گے۔ کونھا بیعا فی حق الثالث، یہاں سے ایک اشکال کا جواب ہے کہ امام صاحب کے ہاں جب لفظ اقالہ میں بے کا احتمال نہیں ہے تو تیسرے شخص کے حق میں اقالہ کو بھی کیوں تصور کیا ہے؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ یہ دے رہے ہیں کہ دراصل اقالہ کا وضع جو ہے وہ ازالت الملک کے لیے ہے، یعنی
مشتری کی ملکیت جو ہے وہ مبی پر ثابت ہے، جب اقالہ کیا گیا تو اس کی ملکیت مبی سے زائل ہو جائے گی، لیکن یہ مبی جو ہے ہوا میں معلق نہیں رہے گی بلکہ بائی کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ تو اصل تو ازالت الملک ہے کہ مشتری کی ملکیت سے مبی زائل ہو گئی، لیکن ضرورتاً وہ بائی کی ملکیت میں داخل ہوگی، اور یہی حال ثمن کا ہے کہ اقالہ کی صورت میں وہ بائی کی ملکیت سے زائل ہو جائے گا لیکن ہوا میں معلق نہیں رہے گا بلکہ مشتری کی ملکیت میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اس ضابطہ کو سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ جو ہی مشتری کی ملکیت زمین سے زائل ہو گئی اقالہ کی وجہ سے، وہ بائی کی ملکیت میں داخل ہو گئی، تو شفیع کو شفیع کا حق حاصل ہو گیا، کیونکہ متعاقدین کو یہ ولایت حاصل نہیں ہے کہ رفع اور فسخ کا جو معنی ہے وہ شفیع پر بھی لاگو کر سکیں۔ اذا ثبت هذا نقول، یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ضابطہ سمجھ آیا تو ہم کہتے ہیں کہ اقالہ کی صورت میں زیادتی کی شرط لگانا یہ باطل ہے۔ مثلا عقد یہ 1000 روپے میں ہوا ہے اور اقالہ میں 1500 کی شرط لگائی گئی، تو زیادتی کی جو شرط ہے یہ شرط باطل ہے، کیونکہ اقالہ فسخ کو کہتے ہیں، اور فسخ عقد سابق کو رفع کرنے کا نام ہے، اور عقد سابق میں ثبوت جو ہے وہ 1000 کا ہے، تو جس کا ثبوت ہوتا ہے، جو چیز وجود میں ہوتی ہے اس کو رفع کیا جا سکتا ہے، تو اور قبل الثبوت قبل الوجود رفع کرنا اور ختم کرنا یہ محال ہے۔ فیبطل الشرط، تو 500 کی زیادتی کی جو شرط لگائی گئی ہے یہ شرط باطل ہے، کیونکہ عقد سابق میں 500 کا وجود ثابت نہیں ہے، تو قبل الثبوت اور قبل الوجود رفع بھی ممکن نہیں، لہذا یہ شرط باطل ہے، اور اقالہ چونکہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا اس لیے وہ ثمن اول پر ہی ہوگا۔ بخلاف البیع، یہاں سے صاحب ہدایہ اقالہ اور بیع کے مابین فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بیع میں زیادتی کی شرط لگائی گئی تو بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بیع اس بات کا نام ہے، اور اگر بیع میں کوئی اضافی چیز ثابت کی جائے تو وہاں پر ربا متحقق ہوگا، لہٰذا بیع فاسد اور باطل ہو جائے گی۔ لیکن اقالہ جو ہے وہ چونکہ ازالے کا نام ہے، ازالت الملک کا نام ہے، تو وہاں پر اضافے کا اس بات ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر وہ زیادتی کی جو شرط ہے وہ شرط تو باطل ہو جائے گی، لیکن اقالہ درست رہے گا۔ اور اگلی جو عبارت ہے وہ بھی انہی اصول اور ضوابط کے ساتھ مربوط ہے، لیکن ان کی وضاحت سے چونکہ تطویل کا خدشہ ہے اس لیے اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔